السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پشتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 18 مئی کو ہائی وے محمدی ٹاؤن کے قریب ایک لاش ملتی ہے ایک لڑکے کی، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اس کے والدین اس چیز پہ بضد ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت زین کی والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا حادثے کا شکار نہیں ہوا، اسے قتل کیا گیا، کون لوگ تھے، کن لوگوں کے اوپر آپ کو شک ہے؟ اور تو کوئی بھی نہیں تھے، سب کا اس کا سسر تھا۔ اچھا، جو اس کو جینے نہیں دے رہا تھا، کبھی نوجوان لڑکوں کو بھیجتا تھا کہ میری بیٹی کی تصویریں لو، اس سے واپس لو، کبھی کیا اس کو محلے میں کیوں کہتے تھے؟ آپ تھوڑا کھل کے بتائیں کہ کیا اس کی منگنی ہوئی تھی پہلے؟ جی، منگنی انہوں نے خود ہی توڑی تھی، گھر کی ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی، جس پہ میرا بیٹا بھی راضی نہیں تھا، میں بھی نہیں۔ میرے 3 بچے اور بھی ہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، بہت مشکل ہم لوگ گزارا کر رہے تھے۔ بیچ میں یہ لڑکی آئی ہے، ہمارا جینا حرام کر دیا۔ میرا بیٹا حادثے کا شکار ہو، یہی انہوں نے قتل کیا، لیکن میں انصاف مانگتی ہوں۔ میرے سر پہ میاں نہیں ہے، میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو کسی مقام پہ پہنچا۔ میرا بیٹا بائکیا چلاتا تھا، اس لحاظ سے ہی اپنی فیس بھرتا تھا، بی ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ آخری دن کتنے بجے آپ کا بچہ گیا یہاں سے اور کس لیے گیا؟ 4:57 پہ یہ گھر سے نکلا صبح کے؟ جی، 5:15 بجے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، 6 بجے مجھے اطلاع پہنچی ہے۔ اچھا، وہ لوگ وہیں پہ جن کے اوپر آپ کو شک ہے وہ وہیں پہ رہتے ہیں؟ وہ جی ہاں جی، ساتھ ہی رہتے ہیں، جس روڈ سے یہ گزرا ہے نا، شکریال ساتھ ہی ہے، وہ لوگ شکریال میں ہی رہتے تھے۔ ان کی دھمکیاں تھی، اس جو سندس نام کی لڑکی ہے جو میرے بچے کے پیچھے پڑی تھی، اس کا ایک ہی تھا، مجھے ادھر سے بکا کے لے کے جاؤ، میری ماں میرے ساتھ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ، اب مجھے اس لیے پتا چلے کہ اس کے موبائل میں میسج میں نے پڑھے۔ اچھا جی، کیا پولیس جو ہے وہ آپ سے کوپریٹ نہیں کر رہی؟ جو پولیس جو پوسٹ مارٹم تھا اس کے اندر کیا چیز انہوں نے لکھی ہے؟ کیا ظاہری پوسٹ مارٹم کیا ہے نا، میں تو ہوش میں نہیں تھی، ان کو چاہیے تھا نا کہ صحیح پوسٹ مارٹم کر کے میں بتائیں۔ آج میں قبر کشائی بھی کروں گی، پوسٹ مارٹم بھی کروں گی، لیکن مجھے حقیقت چاہیے، مجھے پروف چاہیے کہ میرا بچہ کس حادثے سے میں شہید ہوا ہے۔ پولیس نے کوئی تعاون نہیں کیا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں پولیس؟ کوئی نہیں تعاون نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں بتا رہے، کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حادثہ ہے۔ وہ جو مین جو ویڈیو ہے وہ نہیں بتا رہے، پیچھے کی ویڈیو بتا رہے کہ جس نے ویلنگ اٹھائی، لیکن وہ 20 فیٹ پہ آ رہا تھا، ویلنگ کا تو ادھر ہے ہی نہیں تھا ایسا کوئی مقام۔ اچھا، 20 فیٹ پہ وہ آ رہا تھا آرام سے، حادثہ کیسے ہو گیا؟ میں نے ان کو کہا بھی پولیس لائن والوں کو کہ میں نے کہا دیکھیں، اس کو اگر ٹرک بھی مار جاتا ہے اس کو خراش بھی نہیں آتی، میرا بچہ شہید کیسے ہو گیا؟ پھر موبائل وہ ٹھیک ہے، بائک ٹھیک ہے، میرا بچہ پوری طرح سے شہید ہوا ہے۔ اور اتنے ظالموں نے 1 گھنٹہ ہوتے رکھے، 1.25 گھنٹہ اوپر مکھیاں جمع تھی۔ جن لوگوں پہ آپ کو شک ہے وہ لوگ آئے جنازے میں یا ان لوگوں نے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا، افسوس نہیں کیا۔ آپ نے نامینیٹ کیا FIR کے اندر، ان کو نامینیٹ کیا ہے نا؟ میں نے یہی کہا کہ یہی پھر ہوں گے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پولیس نے ان کو کوئی پکڑا ہے یا کوئی گرفتار کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں پکڑا۔ کیوں نہیں کیا؟ پولیس کیا کہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، کچھ بھی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو میرے بیٹے کا سابقہ سسرال ہے ان لوگوں پہ مجھے شک ہے، شک کی بنا پہ ان کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا کہا؟ یہی ہمیں وجہ نہیں بتا رہے کہ کیوں نہیں کیا گیا، میرے بیٹے کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا، یہی تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ تھی۔ میں تو ہوش میں نہیں تھی، مجھے تو اچانک لے کے گئے ادھر، وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی پہلے سے ہی۔ اچھا، کیا کہیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں، وزیر قانون صاحب ہیں، و دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کیا اپیل کریں گے؟ میں یہی اپیل کرتی ہوں، میرا نوجوان بیٹا تھا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، بے سہارا کر دیا مجھے، میں کس کے در پہ جاؤں؟ بہن بھائیوں کی مدد سے میں نے اپنے بچوں کو کسی مقام پہ پہنچایا تھا، BBA کا اسٹوڈنٹ تھا میرا بچہ، میرا آخری سہارا ان لوگوں نے مجھ سے چھین لیا۔ مجھے ان کی اپیل چاہیے، مجھے مدد چاہیے، ان کی میری مدد کی جائے۔ اگر قاتل ہے یا ایکسیڈنٹ ہے مجھے پروف دیں، جو بھی ہے مجھے پروف چاہیے۔
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لڑکی والا معاملہ ہے اور میسیجز کا اور اس کے علاوہ جو تصویروں کا معاملہ ہے، یہ اصل میں ماجرا ہے کیا؟ یہ جو اس کا کزن ہے حماد نام، وہ بھی اس لڑکی کا بھی عاشق تھا یا کرنا چاہتا تھا شادی، اللہ کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ. لیکن کچھ دن پہلے میرے اپنے بیٹے نے کہا تھا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میری کیا دھمکی دی؟ کہ میری معشوق کو کیوں چھیڑا ہے. ٹھیک ہے، اب معشوق کون ہے؟ معشوق تو یہی ہے. منگنی تو ہماری طرف سے ٹوٹ گئی تھی، رابطہ بھی ختم تھا. چھوٹی عید پہ اس نے خود ہی رابطہ کیا ہے ٹک ٹاک پہ، خود ہی بولنا کیا ہے کہ بھئی مجھے لے کے جاؤ. اس نے کہا میرے وسائل نہیں ہیں، میں تمہیں کدھر رکھوں گا، میں تو پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں میری ماں ذمہ دار ہے، میں نواز شریف پارک تک آؤں گی، میری ماں سارا کچھ کرے گی. یہاں تک مجھے پتہ ہے جو میسج میں نے پڑھے. جی کیا ہونا کیا چاہیے؟ آپ کیا چاہتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بیٹے کا قاتل چاہیے سامنے، میری مدد کی جائے. اور مجھے حفاظت کے لیے میرے 3 بیٹے اور بھی ہیں، مجھے حفاظت بھی چاہیے، مجھے سب کچھ چاہیے، مجھے مکمل جو ہے نا میرے ہاتھ حفظ بھی چاہیے، مجھے میری مدد کی جائے. میں ایک بیوہ ہوں، میرے میاں کو 7 سال ہو گئے فوت ہوئے، چھوٹے چھوٹے پالے. جی ناظرین، آپ نے سنی باتیں ان کی ذہن کی والدہ کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، یہ روڈ حادثہ نہیں ہے. یہ جو میرے بیٹے کا سابقہ سسرال ہے، منگنی ہوئی تھی، 17 دن وہ منگنی رہی ہے. اس کے بعد جو ہے نا منگنی بھی توڑ دی گئی، اور اس کے بعد جب پکچرز وغیرہ یا اس طرح کے کوئی ایشوز چلے تو اس کے بعد ہمارے بیٹے کو دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. اور اس کے بعد یہ 18 مئی کا واقعہ ہے. مبینہ دھمکیوں کے بعد 18 مئی کو میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا، بقول ان کے مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے. اور میری گزارش ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں، وزیر قانون ہیں، و دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدارا میرے بیٹے کا انصاف کیا جائے، مجھے انصاف مہیا کیا جائے. میرا بیٹا میرا سہارا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، ابھی وہ پڑھ رہا تھا، لیکن ان ظالموں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں غریب عورت ہوں اور بیوہ ہوں، میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میری حکومت سے اپیل ہے کہ خدارا میری مدد کی جائے اور میرے بیٹے کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے مجھے انصاف مہیا کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میں رشتہ ہوا تھا جی وہ تقریباً چلا تھا میرے خیال میں تقریباً ٹوٹل جو ہے نا 10 سے 12 دن ٹوٹل. ہاں ٹھیک ہے. صحیح. اس کے بعد نہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے، نہ کوئی اور چکر ہے، کچھ بات بھی نہیں ہوئی کسی جگہ پہ بھی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ بھی سمجھدار ہیں نا تو آپ تو سمجھدار ہوں گے، آپ میڈیا میں ظاہری بات ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ اس میں کوئی اور چکر ہے نہ کچھ نہ کہاں. بالکل آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو ویسے ہی انہوں نے کر دیا ہے نا. کہہ رہے ہیں جی دھمکیاں شمکیاں دے رہے تھے. نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. آج کل کا دور کون سا ہے آج کا پتہ ہی ہے آپ کو. میڈیا یہ کمپیوٹر دور ہے آج کل. جی ہر بات جو ہے موبائل کے جو بھی بات کرو آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ موبائل کے ذریعے نکل آتی ہے ہر جگہ سے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. صحیح. نہیں سر، یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے ان کا کہ رشتے ہوتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی یہی بات. لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو کیا لوگ بنے مروانے شروع کر دیتے ہیں پھر اس طرح. صحیح. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ کسی کا بچہ مروا دو. جس کے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ تو یہ کام سوچ بھی نہیں سکتا، صبر بھی نہیں کر سکتا کہ یار اپنے بچے ہیں، کسی کے بچے کو نقصان پہنچائے بندہ.